ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اور جو ہماری روح ہے اس وقت ہمارے جسم میں، یہی روح ہوگی، اور جو جسم ہمارا ہے یہی جسم ہوگا۔ اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ اللہ پاک ہمیں اٹھائے گا۔ اور یہ سبق اتنا بار بار ریپیٹ کروایا گیا، اتنا بار بار دہرایا گیا، پورے قرآن میں اتنی بات کسی مسئلے کے متعلق نہیں دہرائی گئی جتنا بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کا اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مقدس کا 70% حصہ اسی پر مشتمل ہے، آخرت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، حساب پر، جزا و سزا پر، جنت و جہنم پر، تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو۔ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، جس کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت ہوگی، تصور آخرت ہوگا، وہ انسان کبھی بھی زمین کے اوپر کرپشن نہیں کرے گا، انسان زمین کے اوپر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، زمین کے اوپر جتنے جرائم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جانے کو لوگوں نے فراموش کر دیا، تصور آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے آج اللہ اکبر، قتل بھی پورے شباب پر ہے، قتل ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، سود کے دھندے ہو رہے ہیں، حرام کاروبار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ زنا جیسا بدترین فعل ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، نشے جیسی بدترین بیماری ہمارے سماج کے اندر جل پکڑتی جا رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، نماز پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نگاہوں کے تقدس پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنی ہی نگاہیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، رزق حلال پر جتنی باتیں ہو رہی ہے حرام لوگ اتنا ہی زیادہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر نہیں ہے، فکر آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں زیادہ کچھ باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے اور دہرانے کا حکم ہے۔ آپ نے کبھی کسی میت کو مٹی دی ہوگی تو مٹی دیتے وقت جو مسنون دعا ہمارے یہاں بآیت کریمہ کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے، میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارملیٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم گدوں پر آرام کرنے والوں، پوری پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور میں چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو، آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں، اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی۔ وجود پر ننھا سا کوئی دھبا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو۔ پاک دھبا جو ناپاک نہیں ہے، وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ دھبا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا، کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، وجود پر حلال چیزوں کے دھبے
تھپے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے تھپے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مضطرب ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ تھپا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے تھپے لگا رکھا ہے۔ فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں، خدا کلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا اس وقت ہمارا؟ اللہ اللہ، جب ہم پہلی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے؟ پوری دنیا میں، صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملک کی بات نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے۔ تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے، میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا، جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں فنا ہے۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتے ہیں، جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات صدی دو صدی کے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے، ذرہ برابر، تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا ختم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا، اور شیطان کو جس نے تباہ کیا یہ اس کی میں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصان دہ چیز ہے تو اس کو میں کہتے ہیں، اس کو انا کہتے ہیں، اس کو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مسلمانوں، اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو، بلکہ جو عبادت غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یاد رکھنا، اگر دامن میں توجہ کرنا، میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر گناہ کر کے ندامت ہے اور عمل کر کے گھمنڈ ہے تو عمل کر کے گھمنڈ سے بہتر گناہ کی ندامت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ آج بہت سارے لوگ، شاید وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، اپنے عمل پر نازا دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف عمل پر ناز کرتے ہیں، اور ہم عمل کر کے عمل پر نہیں، جانے عمل محمد الرسول اللہ کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث آدم۔ تو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اب وہ تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر ہے یا نہیں، اس کی